یہ بھی ایک اچھی علامت ہے، اگرچہ اس کے ساتھ کچھ بری خبریں بھی سننے میں آتی رہیں کہ وہاں عین زلزلے کے فوراً بعد جو ہے لوٹ مار بھی ہوئی ہے۔ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو سامان جا رہا ہے یہاں سے امداد کا، اسے کچھ لوگ ذخیرہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ جو ٹرک جا رہے ہیں بے تحاشا جا رہے ہیں، لاتعداد جا رہے ہیں، اور وہ سب کے سب جو ہے آگے تک نہیں جا سکتے، اور کب تک کھڑے رہے انتظار میں؟ 100 ٹرک جو ہے ایک لائن میں لگے ہوئے ہیں، تو وہیں سڑک پر وہ اپنا جو مال ہے ڈمپ کر کے واپس آتے ہیں، پھر وہاں سے لوٹ مار شروع ہوتی ہے اور اس کا ذخیرہ کیا جا رہا ہے۔ بیرونی امداد کے ضمن میں 2 ملکوں کا میں خاص ذکر کروں گا جو اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا چاہتے ہیں اپنی فورن پالیسی کے اعتبار سے، ایک اسرائیل اور ایک بھارت۔ اسرائیل نے امداد کی پیشکش کی، اور ظاہر بات ہے کہ یہ اس کی اس مہم کا حصہ ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے۔ تو پاکستان کے عوام کی جو ریزسٹنس ہے اس کو سوفن کرنے کے لیے، ان کے دلوں میں اپنے لیے کچھ جگہ پیدا کرنے کے لیے ان کی طرف سے یہ بار بار آفر آئی، تو ہمیں اس ضمن میں بڑے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے بھارت کی طرف سے وہ بھی اس معاملے کو غنیمت سمجھ رہا ہے، اور اس کے لیے یہ بڑا قیمتی موقع ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو پاکستان سے بدظن کر دیں۔ ذرا یاد کیجئے مشرقی پاکستان کے سقوط سے قبل بھی جو الیکشن ہوئے، جن کے نتیجے میں سقوط پاکستان ہوا ہے، مسلم لیگ کا خاتمہ ہو گیا تھا، اس سے چند ہی دن پہلے ایک بہت بڑا سیلاب آیا تھا، بڑا طوفان آیا تھا، اور مشرقی پاکستان میں نہ صرف وہاں کے جو مخالف پاکستان عناصر تھے انہوں نے لوگوں کو یہ باور کرایا، بلکہ بی بی سی نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا کہ پاکستان کی حکومت نے کچھ نہیں کیا، اور اس درجے اسے بیان کیا گویا کہ یہ سیلاب ہی مغربی پاکستان نے بھیجا ہے۔ اس کا فوری جو اثر ہے عوام پر، عوام کل انام، اس کا نتیجہ الیکشن میں ظاہر ہوا۔ اسی طریقے سے اب ظاہر بات ہے کہ اگرچہ سیلاب مقبوضہ کشمیر میں بھی آیا لیکن بہت ہی کم، نہ ہونے کے برابر، 1800 کے قریب ہلاکتیں ہیں۔ اتنی بڑی حکومت، اتنا بڑا ملک، ان کی کتنی اچھی کیئر کر رہے ہوں گے، اور خاص طور پر کنٹراسٹ شو کرنے کے لیے کہ اکراس دی لائن آف کنٹرول لوگ دیکھیں کہ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ پاکستان میں تو ابتدا میں حکومت مفلوج ہو کر رہ گئی، حکومت کا وجود نہیں رہا۔ آپ اندازہ کریں اتنی بڑی ہلاکت میں، اور جو حکومت کے ذمہ دار تھے خود ان کے گھر برباد ہو گئے۔ اب وہ کہاں کسی اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوچیں۔ آج ہی کے اخبار میں ہے کہ ایک خاتون وزیر، ان کے گھر کے 14 افراد ہلاک ہوئے، اور ان کی نماز جنازہ میں کل 25 افراد شریک ہوئے۔ یہ حالات ہوں، اپنا گھر اجڑ گیا ہو تو اب اس کو کسی اور چیز کی کیا فکر ہوگی؟ پھر کمیونیکیشنز ختم، ٹیلی فون ختم، کوئی ان کے ساتھ رابطہ نہیں، سڑکیں بند، راستہ ہوئی نہیں، رابطے کی کوئی شکل ہی نہیں۔ بہرحال اس ضمن میں ایک بات جو کہی جا رہی ہے اور کثرت سے کہی جا رہی ہے، علماء خاص طور پر کہہ رہے ہیں، خطیب حضرات، وائس حضرات کہہ رہے ہیں، ہر مذہبی مزاج رکھنے والا مسلمان مرد ہو عورت ہو، اس کی زبان پر یہ الفاظ ہیں، یہ ہماری بدعمالیوں کی سزا ہے، ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اس پر بڑا میں نے حال ہی میں ایک وعظ بھی سنا ہے، ایک کیسٹ میں، بہت ہی پر اثر، بڑا رقت آمیز۔ تو ایک طرف تو یہ بات ہے کہ جو بالعموم کہی جا رہی ہے، زور شور سے کہی جا رہی ہے کہ یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ میں بعد میں عرض کروں گا اپنی رائے، لیکن یہاں یہ عرض کر دوں کہ اس رائے پر 2 اعتراضات جو ہیں وہ لاحق ہوتے ہیں، اور وہ دونوں وزنی ہیں بظاہر احوال، نظر بظاہر وزنی ہے۔ نمبر 1 کہ بدعمالیاں کیا صرف وہاں ہو رہی تھی یا باقی پاکستان میں فرشتے آباد ہیں؟ بہرحال جو بدعمالیاں یہاں ہو رہی ہیں وہاں بھی ہو رہی تھی، مقدار کا فرق ہوگا، کچھ نوعیت کا تھوڑا بہت فرق ہوگا۔ تو کیا کراچی اور لاہور جو ہیں وہ بدعمالیوں کے سب سے بڑے اڈے نہیں ہیں؟ تو یہ کیا بات ہے کہ اگر بدعمالی کی سزا ہے تو پھر صرف ان کو کیوں چن لیا گیا؟ اور دوسرے یہ کہ بدعمالیاں
ایک جیسی تو نہیں ہوتی. کوئی برا شخص ہے، کوئی اور زیادہ برا ہے، کوئی بہت ہی برا ہے. ان کی سزائیں مختلف ہونی چاہیے. یہ تو ڈیتھ دی لیولر جو ایک نظم کا عنوان ہے انگریزی کی، اس کا حالت سب برابر کر دیے گئے. بلکہ یہ کہ اس میں نیکوکار بھی، یہاں تک کہ معصوم بچے بھی، ان کی بدعمالی کا کیا سوال. معصوم بچے. اس پہلو سے یقیناً یہ اعتراضات ویلڈ ہیں اس نظریے پر کہ یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. لیکن ان کی دو باتوں کی بنیاد پر ایک پورا فلسفہ اس وقت تعبیر کر لیا گیا ہے. یہ فلسفہ کیا ہے؟ اس میں کسی اعمال کی سزا کا کوئی دخل نہیں. اس میں اللہ کا کوئی خصوصی حکم، اللہ کا کوئی خصوصی فرمان، اللہ کا کوئی خصوصی فیصلہ نہیں. یہ تو فورسز آف دی نیچر ہیں، ایلیمنٹس آف دی نیچر ہیں، عناصر فطرت ہیں، قواعد طبیعیہ ہیں. ان کا انٹریکشن ہے اس تخلیق کے اندر. جہاں کہیں کوئی، اب جو ہماری زیر زمین پلیٹس ہیں جن پر کہ یہ تمام جو ممالک کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں حرکت ہوتی ہے، جنبش ہوتی ہے، وہ آپس سے ٹکرا بھی جاتے ہیں. اس سے سیلاب، اس سے جو ہے یہ تباہیاں آتی ہیں. سونامی بھی اسی سے آیا تھا اور یہ زلزلے بھی اسی سے آئے ہیں. اب اس کو اللہ کی طرف منسوب کرنا اور پھر اسے اعمال انسانی کی طرف منسوب کرنا، اس کی کوئی بنیاد نہیں. یہ فلسفہ در حقیقت پچھلے دنوں میں، پچھلے دور میں اسے نیچریت سے تعبیر کیا گیا بجا طور پر. اور اس کے لیے ایک اور لفظ دہریت ہے. یہ کائنات بنانے والا کوئی ہے یا نہیں ہے اسے چھوڑ دیجئے. کوئی بنانے والا ہے بھی تو اس نے بنا کر کچھ قوانین طبیعہ بنا دیے، اس کے تحت یہ خود بخود چل رہی ہے. اب یہ ٹائم ٹو ٹائم، وقتاً فوقتاً کوئی خدا کی اس کے اندر عمل دخل کا معاملہ نہیں ہے. یہ خود بخود چل رہی ہے. جیسے کوئی کھلاڑی جو ہے فٹ بال کا، وہ اگر فٹ بال کو ایک کک لگا دے تو اب وہ خود جا رہی ہے. اب کھلاڑی سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو فرکشن ہوا کی اسے روکے گی یا زمین کی فرکشن ہوگی، وہ بھی قوانین طبیعہ کے تحت رکے گی. اب کھلاڑی تو کک مار کے فارغ ہوا. ایک یہ فلسفہ ہے اصل میں دہریت کا. یہ فلسفہ اگرچہ کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت معلوم ہوتا ہے قرآن سے کہ پہلے بھی تھا، لیکن یہ ہے کہ جو سائنسی انقلاب شروع ہوا تھا آج سے 200-250 سال قبل یورپ میں، اس کے بعد یہ سائنٹیفک ریشنلزم کے نام سے اس فلسفے نے باقاعدہ ایک نظام فکر کی صورت اختیار کی. یہ سائنٹیفک ریشنلزم کہ جو کچھ ہو رہا ہے سائنس کے اصولوں کے تحت، جو ہم نے تلاش کر لی ہیں، معلوم بھی کر لی ہے، ان اصولوں کے تحت ہو رہا ہے. پچھلے زمانے میں قرآن مجید کے نزول کے زمانے تک انسانوں کی اصل گمراہی ہوتی تھی شرک. ایک بڑے خدا کو بھی مانتے ہیں اور کائنات کا خالق وہی، چلانے والا وہی. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. ان مشرکوں سے نبی اگر آپ پوچھیں گے آسمان اور زمین کس نے پیدا کی، وہ کہیں گے اللہ نے کیا. لیکن اس اللہ کے ساتھ آلہہ ہے. یہ چھوٹے چھوٹے الہ بھی موجود ہیں. کچھ اس کے بہت ہی لاڈلے ہیں جن کی سفارش کو وہ رد نہیں کر سکتا. کچھ اس کے نائبین سلطنت ہیں، ان کے ہاتھ میں بھی اختیارات ہیں، ان کی بھی ڈنڈوت کی جانی چاہیے، ان کی بھی کچھ خوشامد کی جانی چاہیے. یہ فلسفہ رہا دنیا میں، ورنہ بڑے خدا کو کسی نے انکار نہیں کیا. اسی طریقے سے یورپ میں چاہے گریک مائتھولوجی تھی اور چاہے وہ رومن مائتھولوجی تھی، کیپٹل جی سے لکھا جانے والا گاڈ وہ ایک ہی تھا. اس کے ایٹریبیوٹس تھے اومنی پوٹنٹ، اومنیشینٹ، اومنی پریزنٹ، علی کل شیء قدیر، بکل شیء علیم، اور ہر جگہ موجود. اسی طریقے سے ہندوستان میں مہادیو ایک، اس کا انکار نہیں، وہ تو ایک ہی ہے، لیکن دیوی دیوتا بے شمار. وہاں بڑے جی سے لکھے جانے والا گاڈ ایک، گاڈز اینڈ گاڈیسز چھوٹے جی سے لکھے جانے والے بے شمار. تو یہ گمراہی تھی اس دور کی. لیکن یہ کہ قرآن مجید سے سراغ ملتا ہے کہ نیچریت بھی موجود تھی. چنانچہ 3 آیتیں میں آپ کو سنا